بات ہے طوفان نوح علیہ السلام کے ختم ہونے کی۔ بڑا ہی خطرناک طوفان کہ دنیا تقریباً پانی میں ڈوبی ہوئی تھی اور ایک کشتی تھی جو کئی مہینوں تک ان موجوں کے درمیان تیرتی رہی۔ اب یہ کشتی رک چکی ہے کوہ جودی پر، اور وہاں اس کشتی میں جو سوار تھے جودی پہاڑی پر اترے اور قریبی علاقے میں ایک بستی قائم کر کے اس میں رہنا شروع کر دیا۔ یہ 80 کے قریب افراد تھے، اسی لیے اس بستی کو، یعنی وہ جو علاقہ تھا، اس کو سمانین کہا جانے لگا۔ سمانین عربی میں 80 کو کہتے ہیں۔ اب یہاں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ بڑھنا شروع ہوا۔ اللہ نے اتنی برکت دی کہ اس نسل میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور جب ان کی تعداد بڑھی تو یہ قوم مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہو کر دور دراز علاقوں میں پھیل گئی۔ یاد رہے، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک قبیلہ جو تھا وہ جنوب کی جانب متوجہ ہوا اور جزیرہ عرب کے جنوبی طرف یمن کے ریتیلے ٹیلوں میں احقاف کے علاقے میں قیام پذیر ہو گیا۔ یہ قبیلہ اپنے والد عاد یا بادشاہ عاد کی نسبت سے قوم عاد کے نام سے معروف ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر پروگرام بات ہے پچھلے زمانے کی، ایک ایسا پروگرام جس میں پچھلی قوموں کے حالات، پچھلے زمانے کے واقعات، قرآنی واقعات، سبق آموز، حیرت انگیز واقعات ہم بیان کرتے ہیں اور اس سے کچھ لیسن لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات کرنی ہے قوم عاد کی، جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو سلطنت دی، بدنی قوت کمال کی عطا فرمائی، چنانچہ شداد ابن عاد جیسا بڑا بادشاہ بھی انہی میں سے ہوا۔ جسمانی اعتبار سے یہ لوگ بہت صحت مند تھے، قوی و توانا تھے، بہت لمبے قد والے تھے، بڑے بھاری ڈیل ڈول والے تھے۔ یعنی آج کے زمانے میں بات کریں تو باڈی بلڈر بھی تھے، لانگ ہائٹ بھی تھی اور کمال کی جسامت تھی۔ ان کے قد کاٹ کیسے تھے، ان کی ہائٹ کتنی تھی، قرآن مجید کیا فرماتا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ ارم کے لوگ ستونوں جیسے قد والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا۔ ناظرین، عاد کے ایک بیٹے شداد نے دنیا میں بادشاہت کی اور روئے زمین کے تمام بادشاہ اس کے فرما بردار ہو گئے۔ وہ سمجھ لے اس زمانے کا سپر پاور بن گیا۔ اس نے جنت کا جب ذکر سنا تو سرکشی کی اور سوچا کہ کیوں نہ میں دنیا میں ہی جنت بنا لوں۔ چنانچہ اس نے اس ارادے سے ایک بہت بڑا شہر بنایا جس کے محل سونے چاندی